بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء السلام علیکم. سیکنڈ ایئر اردو میں حصہ غزل کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم فیض احمد فیض کی شامل نصاب غزل پڑھیں گے. قبل اس کے کہ ہم غزل کی طرف آئیں، پہلے ہم ذرا فیض احمد فیض سے متعلق کچھ اہم اور بنیادی باتیں ذرا دیکھتے ہیں. فیض احمد فیض 1910 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. آپ نے وہیں سے ہی ابتدائی تعلیم حاصل کی اور پھر انگریزی اور عربی میں ایم اے کیا. فیض کی عملی زندگی جو ہے عزیز طلبہ، یہ دیکھیے گا کہ فیض ایک مزاحمت پسند اور ان کی شخصیت جو ہے بڑی ہنگامہ خیز تھی. فوج میں بھی انہوں نے کچھ عرصہ ملازمت کی تھی اور فیض وہ ہیں جنہیں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں. راولپنڈی کیس میں، یہ راولپنڈی جو سازش کیس ہے، اس میں گرفتار بھی ہوئے تھے اور یہاں تک بھی معاملات ہوئے تھے کہ کہا جاتا تھا کہ فیض کو پھانسی ہو جائے گی، لیکن 2.5 سال کی انہوں نے سزا بھگتی. نقش فریادی، دستے صبا، زندان نامہ، دستے تہ سنگ، سر وادی سینہ، شام شہر یاراں، میرے دل میرے مسافر غبار ایام اور نسخہ ہے وفا کے نام سے ان کا جو شعری کلیات ہے وہ بھی دستیاب ہے. فیض کے متعلق میں یہ عرض کر دوں کہ فیض ترقی پسند تحریک سے وابستہ شعراء میں سے ایک تھے. ترقی پسند تحریک عزیزان، اس کے متعلق بہت زیادہ تفصیل سے تو بات نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ کہا جائے گا کہ یہ ان ادبا، شعراء اور تخلیق کاروں کی تنظیم تھی کہ جنہوں نے اردو کے کلاسیکی ادب اور قدماء کی روایات سے انحراف کیا اور ادب میں جدت کو لے کے آئے. یا بہت سادہ الفاظ میں کہوں تو بات یہ تھی کہ ترقی پسند تحریک کے تخلیق کاروں کا یہ ماننا تھا کہ ادب صرف اور صرف زلف و رخسار کا نام نہیں ہے، بلکہ ادب معاشرے کی تشکیل کا نام ہے اور معاشرہ تب بہتر سمت میں رواں ہو سکتا ہے یا معاشرے کی تب بہتر تشکیل ہو سکتی ہے جب مزاحمت کی جائے. حالات کے آگے، حاکم وقت کے آگے، نظام کے آگے، خرابیوں کے آگے، لہذا نئے نئے موضوعات کے اوپر اور بالخصوص انقلابی اور مزاحمتی موضوعات کے اوپر ترقی پسند شعراء نے کام کیا اور انہی میں فیض کو ایک خاص مقام بھی حاصل تھا. فیض کی شامل نصاب جو غزل ہے عزیزان گرامی، یہ بھی اسی مزاحمتی مزاج کی عکاسی کرتا ہے. آئیے سب سے پہلے ہم مطلع دیکھتے ہیں. کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، ست شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں. مطلع میں جو قافیہ ہے وہ ہاتھ استعمال کیا گیا ہے اور آپ ذرا دیکھیے غور سے تو نظر آئے گا کہ ہاتھ کے جو ہے 2 چشمے والی وہ نہیں، بلکہ یہاں پر تے سے ہاتھ لکھا گیا ہے. یہ اس کو ادب میں ضرورت شعری کہتے ہیں. جب شاعر اپنی ضرورت کے تحت ہم آواز الفاظ کو صرف املا کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی رد و بدل کرے اور اپنی ضرورت کے مطابق اس کو اس سانچے میں ڈھالے تو اس کو ضرورت شعری کہا جاتا ہے. تو مطلع میں ضرورت شعری کے تحت پہلے ہی مصرے میں ہاتھ کو تے سے لکھا گیا ہے. ہجر جدائی کو کہتے ہیں. اب ذرا ہم اس شعر کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. فیض کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب تم میرے ساتھ ہو، کب ایسا ہوا کہ ہم جدا ہوئے ہیں.
ترقی پسند تحریک کے ایک متحرک شاعر ہونے کے ناطے ہمیں یہاں پر بھی فیض کا ایک مخصوص مزاج ملے گا. فیض کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، یعنی کہ میں تمہیں کبھی بھلاتا ہی نہیں ہوں. اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ تیرا ساتھ کبھی بھی میں نے نہیں چھوڑا، بھلے ہم ساتھ نہ ہو تب بھی تمہاری یاد میرے ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، لہٰذا ہم ساتھ ہیں. اور کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، جب تمہاری یادیں ساتھ ہیں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے تمہارا ہاتھ تھاما ہوا ہے. سچ شکر. پھر شاعر اسی بات کو قابل شکر قرار دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں، کہ اب میری کسی بھی رات میں جدائی کی، تکلیف کی، اذیت کی کوئی رات نہیں ہے. دراصل یہ اس کیفیت کی طرف اشارہ ہے کہ جب انسان عشق کے مرحلے میں اس قدر میں ہو جاتا ہے کہ خود سے بیگانہ ہو کر محبوب کو اپنے ساتھ تصور کرنے لگتا ہے، پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بیٹھنے میں، اس کے اٹھنے میں، اس کے خلوت میں، اس کے جلوت میں، اس کے دکھ میں، اس کے سکھ میں، ہر مقام پر وہ محبوب کو اپنے ساتھ شریک سمجھتا ہے. اس کی یادیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں اور انہی یادوں کو وہ اپنا سرمایہ قرار دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ فیض بھی اپنے محبوب کے بارے میں یہی کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، بلکہ میں تو شکر ادا کرتا ہوں کہ میری کسی بھی رات میں جدائی کا، ہجر کا کوئی تصور نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ محبوب میرے ساتھ ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو نہیں لیکن اس کی یادیں ساتھ ہیں. مومن کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے یہاں پر کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. لہذا اپنی تنہائی کو محبوب کی یادوں سے آباد کرنے کا جو طریقہ ہے یہ عاشق کے لیے باعث شکر ہے. انسان اگر کسی سے محبت کر بیٹھتا ہے تو یقیناً یہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا محبوب ہمیشہ اس کے ساتھ رہے. وہ اس کی قربت کو ترستا ہے، وہ اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتا ہے. اور اسی بات کو فیض نے، اس قربت کو محبوب کی یاد سے حاصل کر کے ایک نیا ماحول کھینچ کے رکھ دیا. اب ذرا اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ مشکل ہے اگر حالات وہاں دل بے جائیں جانے آئیں. دل والوں کوچے جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں. دل والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فیض نے اس شعر کے اندر نہایت ایک خوبصورت ماحول دیا ہے. پہلے ذرا ہم اس کو لفظی طور پہ دیکھیں گے، پھر بعد میں ہم فیض کی مزاحمتی جو ذہنیت تھی اس میں بھی اس کو کوشش کریں گے کہ ہم آہنگ میں بھی اس کی تشریح کر سکیں. شاعر کہتے ہیں کہ جب محبت ہوتی ہے، عشق انسان کر بیٹھتا ہے تو پھر دنیا دشمن ہو ہی جاتی ہے. لہذا راہ عشق میں، وادی عشق میں حالات کبھی بھی اچھے نہیں رہتے. یہاں انسان محبت کرتا ہے اور دوسری طرف سے لوگ نفرتیں شروع کر دیتے ہیں. کسی شاعر کا کیا خوبصورت شعر ہے کہ انسان سے محبت کی سزا کتنی کٹھن تھی. معذرت چاہتا ہوں، انسان سے محبت کی سزا کتنی بڑی تھی، نفرت کے تماچے میرے رخسار تک آئے. کچھ ایسے ہی حالات یہاں بھی عاشق کے ساتھ ہیں کہ مشکل ہے اگر حالات وہاں، یعنی کہ محبوب کی گلی میں، کوچا گلی کو کہتے ہیں، محبوب کی گلی میں اگر حالات مشکل ہیں، یہاں سے میں اگر جاتا ہوں تو وہاں اس کو برا لگتا ہے، وہ بے وفائی سے پیش آتا ہے، وہ تلخی سے پیش آتا ہے، تو یقیناً یہ حالات مشکل ہیں. اور عاشق ہمیشہ جو ہے وہ اپنے محبوب کے ہاتھوں اسی رویے کا شکار رہا ہے. لیکن اگر ایسے حالات وہاں ہیں دل والوں تو ایسا کرتے ہیں کہ دل بیچ آئیں جہاں دے آئیں. تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو بہتر ہے کہ ایک مرتبہ محبوب کے کوچے میں جا کر دکھائیں گے
وہاں اپنا دل بیچ آئیں گے، یعنی کہ لٹ کے آ جائیں گے، جان دے آئیں گے۔ اس شعر میں دراصل اس طرف اشارہ ہے کہ اگر محبت کے راستے میں سختیاں ہیں، سنگینیاں ہیں، مشکلات ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈر کے رہنا ہے، بلکہ اگر وہاں حالات ایسے بھی ہو جائیں محبوب کی طرف، تب بھی پہلے سے زیادہ جذبے کے ساتھ اس طرف بڑھنا ہے۔ یعنی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، مصطفیٰ زیدی کا ہے یہ شعر۔ یعنی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ اب ذرا ہم فیض کے مزاحمتی ذہن کے ساتھ اگر ہم اس شعر کو پرکھنے کی کوشش کریں تو تب نظر آتا ہے کہ یہاں پر کوچہ جانا کو اگر ہم ملک بطور استعارہ تصور کریں، وطن استعارے کے طور پہ تصور کریں، تو فیض کہتے ہیں کہ میرے ملک میں بے شک حالات مشکل ہیں، جابر حاکم ہیں، ظالم حاکم ہیں، چاروں طرف ایک آمریت کا راج ہے، لیکن اس کے باوجود ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنا وطن چھوڑ دیں، ہم اپنی محبوب کی گلی چھوڑ دیں، یعنی کہ ہم اپنے دیش کو چھوڑ دیں، ہم یہاں سے بھاگ جائیں، ملک بدر ہو جائیں، اپنا دیش اپنا قریہ چھوڑ دیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر نظام حکومت ظالموں کے ہاتھ میں ہے تو ہم مزید ثابت قدم ہو جائیں گے، بلکہ کھل کے سامنے آئیں گے، دل بیچ آئیں گے، جان دے آئیں گے، اور تمام کشتیاں جلا کر میدان میں اتریں گے، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ عزیزان، جب انسان محبت کرتا ہے، بھلے وہ عشق مجازی ہو یا عشق حقیقی، کسی انسان کی محبت ہو یا اپنی دھرتی سے، دین سے محبت ہو یا قوم سے، محبت قربانی ضرور مانگتی ہے، محبت انسان کو آزماتی ہے، اور اس آزمائش پر فیض کا دل یا فیض کا باطن اس بات پر تیار نظر آتا ہے کہ ہم دل بیچ آئیں گے، ہم جان دے آئیں گے، کیونکہ اگلے شعر میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت ماحول کھینچا ہے کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ جس دھج سے، دھج شان کو کہتے ہیں، انداز کو کہتے ہیں، مقتل قتل گاہ جہاں پہ قتل کیا جاتا ہے، آنی جانی یہ صنعت تضاد بھی ہے، آنی جانی، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ کیا خوبصورت شعر ہے۔ اس شعر کو ہم عشق مجازی اور عشق حقیقی سے ہٹ کر صرف اور صرف ایک حقیقت کے زاویے سے دیکھیں گے کہ اگر انسان اپنے ہدف کی حصولی میں اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اپنے نظریے کی خاطر موت قبول کرنی ہے یا نظریے سے پیچھے ہٹنا ہے، اپنی منزل کی طرف بڑھتے بڑھتے فنا ہونا ہے یا پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے مصلحت کی چوڑیاں پہننی ہیں، تو اس موقع پر فیض کہتے ہیں کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ فیض کہتے ہیں کہ بالکل مقتل میں موت کے خطرات ہیں، وہاں مارے جانے کا مکمل امکان ہے، وہاں جانے کے بعد قتل ہونا ہے، وہاں جانے کے بعد لٹ جانا ہے، لیکن بات یہ نہیں ہے کہ انسان زندہ رہے اور خود کو بہت بہتر سمجھے، بلکہ بات یہ ہے کہ اس کا بدن مر جائے لیکن اس کو تاریخ زندہ رکھے، اور تاریخ اسے تب زندہ رکھے گی جب وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقتل میں ایک شان کے ساتھ جائے گا، سینے پہ کھائے گا نیزہ تلوار گولی، لیکن پیٹھ نہیں دکھائے گا۔ لہذا فیض کہتے ہیں کہ اگر تم عاشق ہو تو پھر اس بات کو یاد رکھنا کہ مقتل کی طرف بڑھنے کا جو انداز ہے وہ شان سلامت رہتی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، ٹیپو سلطان کا مقولہ کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، یعنی کہ ایک دن شیر کی طرح جئیں، بہادری کا مظاہرہ کریں تو 1000 بزدلوں کی
کئی سال کی زندگی سے یہ بہتر ہے. اور اسی کی ایک بہت اعلیٰ مثال آپ کو کربلا نظر آتی ہے. چڑھ کے نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے، کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سرفروش ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے اندر ایک انقلاب بسا ہوا ہے، اور جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی. اگلے شعر پہ چلتے ہیں. میدان وفا دربار نہیں، یا نام و نسب کی پوچھ کہاں. عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں. میدان وفا یعنی کہ عشق کا میدان، محبت کا میدان. دربار بادشاہ کے بزم کو کہا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں. نام و نسب خاندان، نسل. شاعر کہتے ہیں کہ میدان وفا دنیا کا وہ میدان ہے جہاں صرف کام چلتا ہے، نام نہیں. یہاں گفتار کے غازیوں کا کوئی کام نہیں ہوتا، یہاں کردار کا غازی چاہیے ہوتا ہے. وفا کے میدان میں کسی انسان کو اس لیے مرتبہ نہیں ملتا کہ وہ کسی مخصوص نسل سے تعلق رکھتا ہے، کسی مخصوص خاندان سے تعلق رکھتا ہے. یہ درباری مزاج ہے، اور میدان وفا جو ہے وہ دربار نہیں. اب ذرا غور کیجئے کہ بادشاہ کے دربار میں تخت بادشاہ کے لیے مخصوص ہے، تخت کا جو نچلا حصہ ہے یا اس کے پہلو ہیں وہ وزراء کے لیے ہیں، پھر اس سے آگے رعایا، پھر وہاں سے آگے جا کر دربان، پھر غلام، پھر نوکر چاکر. وہاں اس منصب کے حساب سے سب کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. لیکن یہ میدان وفا ہے، یہاں پر ایک عام غلام بھی اپنے کردار کی بدولت چھا سکتا ہے. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ آپ نے حضرت بلال کا نام سنا ہوگا، جس کی محبت میں اذان سحر نہ ہوئی. آپ نے سلمان فارسی کا نام سنا ہوگا، آپ نے قمبر و مقداد کے نام سنے ہوں گے. یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو نام و نسب کی وجہ سے نہیں بلکہ یہاں ان کی وفاداری کی وجہ سے مقام نصیب ہوا، منزلت ملی. شاعر کہتے ہیں کہ عشق ایک جست نے طے کر دیا، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں. عاشق کسی فرد کا ذاتی نام نہیں ہے کہ کسی کا نام عاشق رکھ دیا جائے تو اس کے اندر وہ تمام خواص آ جائیں، بلکہ عاشق عمل کا نام ہے، عاشق اپنے عشق کو ثابت کرنے کا نام ہے. الطاف حسین حالی کا ایک شعر مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ قیس ہو کوہکن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں. لہذا فیض نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ یہاں میدان وفا اور دربار. اب یہ جو درباری مزاج ہے اس کو آج کل کے دور میں ہم جس کو کہتے ہیں کہ حکومتی مزاج، بیوروکریٹک مزاج، جبکہ میدان وفا کا جو مزاج ہے وہ آزاد مزاج ہے. آخری شعر کہ گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، اگر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. بازی مقابلے کو کہا جاتا ہے، جیت ہار اور مات شکست کو کہتے ہیں. یہ مشکل الفاظ تھے. مقطع یا آخری شعر، بلکہ ہم اس کو مقطع نہیں کہیں گے، یہاں فیض نے نہایت خوبصورت بات کی ہے کہ اگر تم عاشق ہو اور عشق کی راہ میں کھیل رہے ہو تو پھر جیت اور ہار کے تصور کو نہ دیکھو. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشا ہے لبے بام ابھی. بالکل اسی طرح کی صورتحال یہاں پر بھی ہے کہ فیض کہتے ہیں اگر تم عشق کر رہے ہو اور میدان عشق میں تمہارا مقابلہ ہے تو پھر جیتنے اور ہارنے کو نہ سوچو، سود و زیاں کو نہ سوچو، فائدے نقصان کو نہ دیکھو، بس صرف یہ دیکھو کہ میں نے
پوری طرح سے اترنا ہے. جو چاہو لگا دو. مطلب جس طرح کھیل میں انسان بازی میں مقابلے میں اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے، اپنی چالیں لگاتا ہے، وہ اسی طرح یہاں پر بھی اس عشق کی بازی میں تم اپنا سب کچھ گوا دو، سب کچھ دے دو. اس میں ڈر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ گر جیت گئے تو کیا کہنا، جیتے تو بہت زبردست، بہت اعلیٰ، ہارے بھی تو بازی ماں نہیں. کیا خوبصورت بات ہے کہ اگر انسان سچا عاشق ہے تو وہ کبھی ہارتا نہیں ہے. بظاہر محبوب سے وہ جدا ضرور ہوتا ہے، لیکن وہی عشق کامیاب ہے. دل ٹوٹ بھی جائے تو محبت نہیں مٹتی، اس راہ میں لٹ کر بھی خسارہ نہیں ہوتا. شاعر عاشقوں کو حوصلہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر تم عاشق ہو تو اس طریقے سے عشق کرو کہ جو کچھ تمہارے بس میں ہے وہ کر جاؤ. یہ مت سوچنا کہ میں ہار جاؤں گا، کیونکہ سچا عاشق کبھی ہارتا نہیں ہے. عزیزان گرامی، یہاں تک ہم نے یہ غزل پڑھی. اب ذرا ہم ایک مجموعی نتیجہ خاص کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ فیض کا جو مزاحمتی مزاج تھا وہ ان کی اس غزل میں جھلک رہا ہے. اس غزل کے حوالے سے میں ایک چھوٹا سا نقطہ اور آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس غزل کی ایک مشق میں ایک سوال ہے جو سوال نمبر 3 ہے، وہ ہے حرف عطف، حرف اضافت اور حرف جار تلاش کریں. تو عزیزان گرامی، سب سے پہلے تو حرف عطف اس حرف کو کہتے ہیں کہ جس میں دو چیزوں کو ملاتے ہیں آپس میں، واو یا اور. تو سب سے پہلے ہم حرف عطف دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نام و نسب چوتھے شعر میں ہے. یہ ایک مثال میں یہاں سے دے رہا ہوں آپ لوگوں کو. جبکہ حرف اضافت کی مثال کوچہ جانا، یعنی کہ جانا کا کوچہ، مرکب اضافی کے طور پر یہ یہاں پہ آیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو کی ہے ہجر کی، اصل میں یہ خود حرف اضافت ہے. اور اس کے علاوہ میدان وفا میں بھی جو زیر ہے وہ وفا کا میدان، تو یہ بھی اضافت میں اس کو گنا جائے گا. اور پھر حروف جار کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ کہ مطلب میں ہی جو کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا، ہاتھ میں اور یاد میں یہ جو اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملایا ہے میں نے، یہ حرف جار کی ایک مثال ہے. انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ اگلے لیکچر میں حاضر ہوں گے. شکریہ.